अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल होम स्टोरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब बहनें खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम मैं परिंदों को खाना देने लगी थी। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि शादीशुदा खवातीन जो है वो अपने शोहर के रिज्क में बरकत कैसे ला सकती हैं। क्या वजह है कि कुछ घरों में कम कमाते हुए भी बहुत ज्यादा सुकून होती है और कुछ घरों में बहुत ज्यादा कमाने वाले भी होते हैं लेकिन बरकत और सुकून नहीं होता। प्यारी बहनों, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सुकून, मोहब्बत, सेहत और इज्जत और औलाद की खुशियां भी शामिल होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो आदतें जो अगर बीवी अपना ले तो अल्लाह शोहर के रिस्क में ऐसी बरकत डाल देता है कि घर में खुशियां और रिस्क जो है ना वो खुद चल कर आता है। आप सब बहनों से ये रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। आदत नंबर 1, फजूल खर्ची ना करना। बरकत वहाँ होती है जहाँ संभाला जाए। अगर बीवी समझदार है ना तो वो कम खर्चे में भी घर को संभाल लेती है। तो अक्सर औरतें क्या करती हैं कि खानदान में अगर किसी एक औरत ने कोई चीज खरीद ली है या कोई घर के लिए खरीदारी कर ली है ना तो बाकी औरतों ने ना दिखावा करने के लिए ना जाकर वैसी ही चीजें खरीदनी है। वो चाहे उनकी जरूरत की है या नहीं है लेकिन उन्होंने दिखावा जरूर करना है कि इस औरत ने ये चीज खरीद ली है तो हम पीछे क्यों हटें। सिर्फ दिखावे के चक्कर में औरतें जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा फजूल खर्ची कर लेती हैं कि उसने ये चीज़ खरीदी है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। बस लोगों को शो ऑफ करने के लिए, लोगों का मुकाबला करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए औरतें जो है ना फजूल खर्ची करके आ जाती हैं। घर में वो चीज़ें लेके आ जाती हैं जो कि उनके ज़रूरत की भी नहीं है लेकिन उन्होंने बस ख़ानदान में ये दिखाना है कि नहीं हम किसी से कम नहीं है, हमने ये चीज़ें हमने भी खरीद दी, हमारे घर में ये सारा कुछ मौजूद है जो आप लेके आई है ना, हमने भी सेम हर चीज़ वैसी ही खरीदी है। तो देखिए ये फजूल खर्ची करना शैतान का काम है। आपने कभी भी जो है ना फजूल खर्ची नहीं करनी, इससे आपके रिस्क में ना कभी भी बरकत नहीं आएगी। आदत नंबर 2, शोहर के लिए हमेशा दुआ करें। प्यारी बहनों, हम मशरकी औरतें जो कि अपना घर संभालती हैं और हमारे शोहर हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, रिस्क कमाने के लिए ना सुबह से शाम तक घर से बाहर जाती हैं। जब भी आपका शोहर जो है ना रिस्क कमाने के लिए घर से बाहर निकले तो आप उनके लिए दुआ करें। सबसे पहले कहें कि या अल्लाह मेरे शोहर के रिस्क में बरकत दे। जो औरत शोहर के रिस्क के लिए दुआ करती है फरिश्ते आमीन कहते हैं। आप अपने शोहर के लिए रोज दुआ की करें। प्यारी बहनों, जिस तरह माँ बाप की दुआ अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करता, इसी तरह अगर एक बीवी अपने शोहर के लिए अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाकर दुआ करती है तो अल्लाह पाक कभी भी एक बीवी की दुआ जो है ना वो रद्द नहीं करते बल्कि फरिश्ते हमारी दुआ पर आमीन कहते हैं। प्यारी बहनों, हमेशा अपने शोहर के रिस्क के लिए दुआ करें, उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें, उसकी सेहत के लिए, अपने घर के सुकून के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह पाक हमेशा एक बीवी की दुआ जो है ना कबूल फरमाते हैं। आदत नंबर 3, शुक्रगुजारी का माहौल बनाएं। हर वक्त शिकवा शिकायत करने से रिस्क में तंगी आती है। शुक्रगुजारी जो है ना वो बरकत लाती है। शुक्रगुजारी से रिस्क बढ़ता है। अल्लाह पाक खुद फरमाता है तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज्यादा नवाजूंगा। अल्लाह के साथ साथ अपने शोहर का भी शुक्र अदा करना सीखें जिसने आपको और आपके बच्चों को ना घर के अंदर हर सहूलत जो है ना वो लगवा के दी, हर सहूलत आपको मैसर है। तो मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जिस चीज का जितना ज्यादा शुक्र अदा करते हैं ना अल्लाह पाक आपको उतना ही ज्यादा नवाजता है। जितना आप नाशुक्री करेंगे, जितने आप गिले शिकवे शिकायत करेंगे ना अल्लाह पाक आपको अपनी नेमतों से ना महरूम कर देगा, अपनी नेमतें आपसे छीन लेगा, अपनी नेमतें आपसे आपके ऊपर तंग कर देगा। देखिए शुक्रगुजारी बहुत ताकतवर चीज़ है। हर घर में ऐसी आदत होनी चाहिए। जो औरत हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है ना अल्लाह उसके घर में नेमतें बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा उसको उसकी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ताला उसको नवाजता है। आदत नंबर 4, ज़बान की पाकीज़गी। घर में छोटी छोटी बात पर लड़ना, चीखना, बद्दुआएं देना, तंज देना, ताने देना ये भी ना बरकत को ख़त्म कर देती है। अक्सर
خواتین جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بات کا نا بتنگڑ بنا لیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو جو ہے مارنا، بچوں پر چلانا یا شوہر کو تانے دینا۔ دیکھیں یہ نا چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے گھر سے جو برکت ہے نا ختم کر دیتی ہے، برکت کو اڑا دیتی ہیں۔ کبھی بھی آپ نے سنا ہے نا یہ روز روز کی لڑائیاں جو ہوتی ہیں گھر میں جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی، کہتی ہیں یا تو سب کچھ نہ کچھ گھر میں نا ہو جاتا ہے۔ ہمارے مطلب پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ روز کی جو کڑ ہوتی ہے نا گھر میں اچھی نہیں ہوتی، اس سے نہ کچھ گھر میں نا مطلب نقصان ہو جاتا ہے، یا ہمارے گھر سے رزق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا برکت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہر ٹائم جو ہے نا صبح شام دوپہر بس طنز ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ تو آپ نے اپنے گھر میں یہ کام بھی نہیں کرنا، نہ لڑائیاں کرنی، نہ جھگڑے کرنے، نہ طنز تانے، نہ بچوں کو مارنا پیٹنا ہے، نہ غصہ کرنا ہے۔ یہ عادتیں جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے جو ہے برکت ختم کر دیتی ہیں۔ عادت نمبر 5، شوہر کی ضروریات کو دیکھیں اکثر بیویاں جو نا صرف اپنی ضروریات پوری کرتی ہیں، اپنے لیے شاپنگ کرتی ہیں، بچوں کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے شوہر کی ضروریات کو دیکھیں۔ مرد جو ہے نا صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بچے جو ہے وہ سکون میں رہیں، انہوں نے اچھا پہنا ہے، انہوں نے اچھا کھایا ہے، تو بس میرا کیا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے نا ہر حالت میں جب بھی شاپنگ کرنی، اپنے شوہر کے لیے بھی شاپنگ کریں، کوئی نہ کوئی ان کو گفٹ ضرور دیا کریں، ان کے لیے واچ لی کریں، ان کے لیے اچھے سے اچھے شوز خریدا کریں، ان کے لیے گرمیوں کا سردیوں کا 1 یا 2 جوڑے جو ہے نا آپ وہ ضرور بنایا کریں، کیونکہ مرد جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنے لیے چیزیں جو ہے نہیں خریدتا، وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ بیوی بچے جو ہے وہ سکون میں رہیں اور ان کی ہر ضرورت جو ہے نا وہ پوری ہو۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اپنے شوہر کی ہر ضروریات کا خیال رکھیں۔ عادت نمبر 6، اگر آپ نے اپنے رزق میں برکت لانی ہے یا رزق کو بڑھانا ہے تو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں، موازنہ کرنا چھوڑ دیں کہ دوسروں کا شوہر جو ہے وہ اتنا کما رہا ہے، دوسروں کے گھروں میں آج یہ کھانا بنا ہے، ہمارے گھر میں دال بنی ہے۔ مطلب دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو کرنا چھوڑ دیں، یہ بھی آپ کے رزق میں نا بے برکتی لاتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ خود سے کم لوگوں کو بھی دیکھیں کہ وہ کیسے جی رہے ہیں۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ہے، آپ کے جو نصیب میں وہ آپ کو مل رہا ہے۔ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں آپ کے آس پاس کہ جن کو 2 ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے، 1 ٹائم کا نہیں، اور کچھ لوگوں کو تو 1 ٹائم کا نصیب ہوتا ہے اور 2 ٹائم کا نہیں۔ تو اپنے سے نا کم لوگوں کی زندگی کو بھی دیکھیں، اپنے سے اچھے لوگوں کی یا اپنے سے بہتر لوگوں کی زندگی نا صرف آپ یہی نہ سوچیں۔ دیکھیں آپ کے پاس اچھا لائف پارٹنر ہے، بچے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، سکون سے آپ کی زندگی میں سکون ہے، تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ خود کو، بچوں کو یا اپنے شوہر کو کمپیریزن نہ کریں، اس سے آپ کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی۔ اگر برکت آپ اپنے رزق میں لانا چاہتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں۔ عادت نمبر 7، شوہر کی عزت کریں، اپنا آرام تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیں۔ جب آپ کا شوہر گھر آیا ہے تو اس کو خود پانی دیں، کھانا گرم کر کے خود دیں، اس سے پوچھیں آپ کا دن کیسا گزرا، اپنی کھانا کھائے۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ خود بیٹھی ہوتی ہیں، بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے جاؤ بیٹا بابا کے لیے پانی لے کے آؤ، جاؤ بیٹا بابا کے لیے کھانا لے کے آؤ۔ پیاری بہنوں ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو خود کھانا گرم کر کے لا کے دیں، خود چائے بنا کے دیں، خود ہی پانی کا پوچھیں۔ دیکھیں وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے جو ہے نا سارا دن رزق سے باہر جو ہے آپ کے لیے جاتے ہیں کمانے کے لیے، تو ان کو نا خود آپ عزت دیں، ان کو یہ محسوس کروائیں کہ میں آپ کے لیے آلریڈی موجود ہوں، آپ کی ہر ضروریات میں پوری کروں گی۔ جس طرح آپ ہماری ضروریات کو پوری کر رہے ہیں اسی طرح میں آپ کی ہر ضروریات کو پوری کروں گی۔ بیوی کا شوہر کی عزت کرنا یا بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا، یہ عمل رزق میں برکت بن جاتا ہے۔ عادت نمبر 8، صدقہ دینا چاہیے۔ دیکھیں صدقہ وہ چیز ہے جو آپ کے رزق کو کہیں گنا زیادہ نہ بڑھا دیتا ہے۔ کوشش کریں کم سے کم دیں، ہفتے میں 1 دفعہ 10 روپے دے لیں، دوسروں کے کام آئے۔ دیکھیں آپ کے 10 روپے دینے سے کوئی امیر تو نہیں ہو جائے گا، نہ آپ غریب ہو جائیں گے، لیکن جو ہے نا اس کی ضرورت، کوئی نہ کوئی ضرورت جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ 70,000 بلاؤں کو نا آپ سے ٹال دیتا ہے۔ ہمیشہ صدقے کی عادت بنائیں۔ عادت نمبر 9، حسد اور شکوہ کرنا چھوڑ دینا۔ دوسروں کا رزق دیکھ کر جلنا اپنے رزق کی برکت بھی
بھی ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا اس پر آپ شکر ادا کریں، شکر ہمیشہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ اگر دوسروں کو کوئی چیز اگر آپ دوسروں کی دیکھ رہے ہیں نا تو فوراً سے بولا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک اس کو اور زیادہ دیں۔ یہ جملہ اپنے لیے اگر آپ بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے کبھی بھی دوسروں کا رزق دیکھ کر کبھی بھی حسد نہیں کرنا، کبھی بھی گلے شکوے یا کبھی بھی آپ نے شکایتیں نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا اگر آپ نے دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیا اور اپنے رزق میں اپنے حال پر اور دوسروں کو دیکھ کر ہمیشہ ماشاءاللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دے۔ عادت نمبر 10، شوہر سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت سے بولا گیا جملہ تھکے ہوئے مرد کو طاقت دیتا ہے۔ بیوی اگر کہے کہ مجھے آپ پر فخر ہے تو مرد دنیا جیتنے نکل جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کو ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ کم آمدنی میں بھی آپ جو ہے نا سکون لا سکتی ہیں۔ اپنی عادتیں جو کچھ ہے نا وہ اپنی زندگی میں بدل لیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب بہنوں کو آج کی ویڈیو میں نا کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نئے موٹیویشن ولاگ کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔